اصل ان کے اسلام کی وجہ تو آپ کی دعا اور آپ کی توجہ بنی ہے، اس لیے عمر کو مراد نبی کہتے ہیں کہ حضور کی مراد ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اور اللہ تعالیٰ سے مانگا. اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں. ایک حدیث تو یہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ یا اللہ، عمر ابن خطاب اور عمرو ابن ہشام یعنی ابو جہل، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو تقویت اور عزت عطا فرما. ایک تو یہ روایت. ایک روایت حدیث کی جو آتی ہے وہ خاص سیدنا عمر ابن الخطاب کے بارے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً، یا اللہ خاص طور پر عمر ابن خطاب کے ذریعے سے تو اسلام کو تقویت نصیب فرما. تو یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ تھا. یہ جو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نکلے تھے، مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ ہاتھ میں تلوار لے کر. اس کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اصل میں ابو جہل نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا اس کو وہ 100 اونٹ دے گا. 100 اونٹ کا اس نے اعلان کیا. تو آپ نے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عمر گئے اور ابو جہل سے جا کر خود بالمشافہ پوچھا کہ تم نے ایسا کوئی اعلان کیا؟ اس نے کہا میں نے بالکل اعلان کیا. اور ایک دوسری سیرت نگاروں کی روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ تم لوگ ادھر ادھر باتیں کرتے رہتے ہو، ان کے بارے میں سازشیں کرتے رہتے ہو، تو سیدھا ڈائریکٹ ایکشن کیوں نہیں کرتے، سیدھا حملہ کیوں نہیں کرتے؟ تو کسی نے ان کو تانا دیا کہ اگر اتنے بہادر ہو تو تم کر کے دکھا دو. تو وہ جری تو تھے، بہادر بھی تھے، اور بہادر آدمی تانا سن کر ذرا زیادہ مشتعل بھی ہوتا ہے، تو یہ تلوار لے کر نکل پڑے. ایک عجیب بات یہ آتی کہ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ رستے کے اندر ایک بچڑا ہے جس کو لوگ ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں بھی دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. تو پھر میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی بچڑے کے پیٹ میں سے پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے آل ذریح، ایک کامیاب امر ہے اور ایک مرد ہے جو فصیح زبان میں کے ساتھ چیخ رہا ہے اور لوگوں کو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی طرف بلا رہا ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ آواز سن کر میرے دل میں آیا کہ یہ میری طرف مخاطب ہے، لیکن میں تو تلوار ہاتھ میں لے کے نکلا ہوا تھا. میں اس کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آگے نکلا تو ایک صحابی ملے، نعیم بن عبداللہ. تو انہوں نے پوچھا کہ دوپہر کا وقت ہے، عمر کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے صاف بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے جا رہا ہوں. تو نعیم نے کہا کہ بنو ہاشم سے بچ جاؤ گے، مار تو دو گے اگر، تو بنو ہاشم تو نہیں چھوڑیں گے. تو حضرت عمر نے بجائے اس بات کا جواب دینے کے اس سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تو بھی صابی ہو گیا، تو بھی بے دین ہو گیا. صابی کہتے تھے بے دین کو. اب وہ اس کے در پہ ہو گئے جس نے رستے میں روکا تھا. اب اس نے کہا قبل اس سے کہ یہ میری گردن اڑا دیں، تلوار تو ان کے ہاتھ میں تھی. تو کہا کہ تمہیں اپنی بہن اور بہنوئی کا نہیں پتا، تم ہمیں بے دینی کا تانا دے رہے ہو، تمہارے تو اپنے گھر کے اندر اسلام آ چکا ہے. حضرت عمر کے بہنوئی جو تھے، یہ عشرہ مبشرہ میں سے جو ایک نام ہے سعید بن زید کا، سعید بن زید، یہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے، اور ان کی بہن کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ بنت خطاب. تو حضرت عمر نے یہ جو سنا تو ان کو تو چھوڑا اور کہا کہ یہ میری بہن اگر اس طرف چلی گئی ہے تو اپنے بہن کے گھر گئے. وہاں حضرت خباب ان دونوں میاں بیوی کو قرآن پڑھا رہے تھے. حضرت عمر کی آواز اور ان کے پاؤں کی دھمک تو سن لی ان لوگوں نے. حضرت خباب تو فوراً چھپ گئے، اور حضرت عمر گھر میں جیسے داخل ہوئے اور بہنوئی کے اوپر پل پڑے سعید بن زید کے، اور ان کو اتنا مارا کہ ان کو لہو لہان کر دیا. حضرت عمر کی بہن فاطمہ جو تھیں وہ آگے آئیں بھائی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے. تو حضرت عمر نے ایک ہاتھ ان کو جو ان کے منہ پر مارا تو ان کے بھی منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا. تو آخر بیٹی تو وہ بھی خطاب کی تھی، بہن عمر کی تھی، بغیر کسی گھبراہٹ کے کہنے لگی کہ عمر اگر تم اس خیال سے ہمیں مار رہے ہو کہ تم ہمیں کسی چیز سے پھیر دو گے، لوٹا دو گے، تو تمہاری ناک خاک آلود ہو، یہ عربی کا محاورہ ہے کہ تمہاری ناک خاک آلود ہو تو سن لو کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور ہم اسلام لے آئے ہیں اور کسی صورت اس سے واپس نہیں ہوں گے. یہ بہن کا عزم اور اس کا یہ انداز، حالانکہ خون آلود منہ سے خون بہہ رہا تھا. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بہادر آدمی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا. یہ ہاتھ ان کا بہنوئی کو مارتے ہوئے بہن کو لگا تھا.
تو اس لیے اس پر تھوڑے شرمندہ بھی تھے، اور یہی چیز ان کی نرمی کا باعث بن گئی، اور کہنے لگے کہ اچھا چلو پھر مجھے بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، کچھ آواز آ رہی تھی جب میں آ رہا تھا۔ تو جیسے عمر ابن خطاب نے یہ کہا کہ بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، تو حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکلے، ان کا چلو کچھ مسئلہ حل ہو گیا، تو باہر نکل آئے۔ ان کی بہن کے اعصاب دیکھیں اور اس کا وہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ عمر وہ جو ہم پڑھ رہے تھے وہ تو کاغذ پہ لکھا ہوا یا چمڑے پر لکھا ہوا قرآن کی آیتیں تھی، کہا کہ تم پاک نہیں ہو، تمہیں نہیں پکڑا سکتے ہاتھ میں، تو تم اٹھو پاک ہو جاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بعض روایتوں میں وضو کا آتا ہے، بعض روایتوں میں غسل کا آتا ہے، کہ انہوں نے وہیں بہن کے گھر کے اندر وضو یا غسل کیا، اور بہن نے، خباب نے یا ان کے بہنوئی نے یا ان کو یا خود حضرت عمر نے، حضرت عمر پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان چند لوگوں میں سے مکہ میں جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، تو سامنے سورہ طٰہٰ تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ تو یہاں جب پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو کہنے لگے کہ اس آیت پر پہنچے کہنے لگے کہ یعنی جب وہ جن آیتوں کا ترجمہ ہے کہ جا کے میں، جہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اننی انا اللہ، میں ہی معبود ہوں، برحق ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس میری عبادت کرو اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ یہاں پہنچے تو کہنے لگے کیا خوبصورت کلام ہے، کیا احسن کلام ہے یہ۔ اور تو حضرت خباب نے کہا عمر تم کو بشارت ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے بارے میں ایک دعا سنی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی ہے، تمہارے اسلام کی حضور نے فرمایا۔ تو عمر نے فرمایا کہ مجھے لے چلو، حضور کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب نے ان کو دار ارقم کا رستہ دکھایا۔ اب یہ تھے تو تلوار کے ساتھ، تو وہی تلوار لے کر ہاتھ میں پہنچے دار ارقم، تو وہاں صحابہ دروازہ بند کر کے اندر تھے۔ 3 دن پہلے جس طرح میں نے بتایا حمزہ ابن عبد المطلب اسلام لا چکے تھے، تو دروازہ کھٹکھٹایا عمر فاروق نے، تو صحابہ نے دروازے کی جھری سے دیکھا تو عمر اور ہاتھ میں تلوار، پورے مکان میں سراسیمگی پھیل گئی کہ عمر آئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ تو آپس میں مشہد، حمزہ بھی تھے، ان کو نہیں پتا چلا، دروازہ کسی اور نے کھولا، یعنی دیکھا جا کر، تو یہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ کیا کریں، عمر ہیں باہر اور تو کسی خطرناک ارادے سے لگتے ہیں آئے ہوئے، اور ان کو روکے گا کون؟ حضرت حمزہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جو عمر ابن خطاب ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ تو حضرت حمزہ وہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، تو انہوں نے کہا کہ کھول دو دروازہ، اگر عمر کسی خیر کے ارادے سے آیا ہے تو خیر پائے گا، اور اگر کسی شر کے ارادے سے آیا ہے تو اسی تلوار سے اپنا سر اتروائے گا۔ تو انہوں نے دروازہ کھول دیا، حضرت عمر اندر آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، دوسرے کمرے میں تھے، آپ تشریف لائے سامنے، تو آپ نے کہا کہ عمر کیا تم اس وقت کے منتظر ہو کہ جب اللہ جل شانہ کا ذلت والا دردناک عذاب تم لوگوں پر مسلط کر دیا جائے؟ پھر آپ نے کہا کہ ایک اور روایت کے اندر آپ نے کہا کہ یا اللہ یہ عمر ابن خطاب ہے، اللہم اہدہ، یا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما۔ اس کے بعد آپ نے جب وہ جملہ کہا تو اور ایک آیت ہے اللہم ھذا عمر ابن الخطاب، اللہم اعز الدین بعمر ابن الخطاب، یا اللہ اس دین کو عمر کے ذریعے سے عزت نصیب فرما۔ اور پھر کہا کہ عمر کیا تم باز نہیں آؤ گے، اس وقت تک باز نہیں آؤ گے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو رسوا کر دینے والا عذاب نازل نہ فرمائے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں ایمان لاؤں۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس پر پہلا نعرہ تکبیر جو بلند کیا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر کے اسلام پر، اور اس پر صحابہ کرام نے جو اس کا جواب دیا، کہتے ہیں پوری وہ جو کوہ صفا جس کے پاس یہ مکان تھا دار ارقم، وہ پورا پہاڑ میں آواز گونجتی ہے، تو پورے پہاڑ کے اندر آواز گونجی کہ عمر ابن خطاب اسلام لے آئے۔ شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان 5-6 سالوں کی سب سے بڑی خوشخبری تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور جو صحابہ کو ملی۔ اور اس کے بعد پھر عمر تھے، وہ تھے نہیں جو کہیں چھپ کر بیٹھتے، کہتے ہیں ان کے باہر نکلے، کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کو میں اپنے اسلام لانے کا بتاؤں تو یہ پورے مکہ میں ڈھنڈورا پیٹ دے گا میرے مسلمان ہونے کا۔ تو کہتے ہیں باہر نکلے تو جس شخص کو
انہوں نے سمجھا کہ اس کے لیے یعنی اس کام کا ایک آدمی تھے جو مکہ کے اندر اس بارے میں بہت زیادہ مشہور تھا، جمیل نام تھا اس کا، جمیل ابن معمر. تو کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ جمیل تجھے پتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی جمیل کا تو کام ہی یہی تھا، وہ اٹھا اور اپنی چادر اٹھائی اور مکہ کی گلیوں میں شور مچانا شروع کر دیا کہ عمر مسلمان ہو گیا. عمر نہیں، وہ کہتا تھا عمر بے دین ہو گیا، عمر صابی ہو گیا، عمر بے دین ہو گیا. تو کہتے ہیں عمر اس کے پیچھے پیچھے کہتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں بے دین نہیں ہوا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اللہ تعالیٰ پر میں ایمان لے کر آیا ہوں. اور کہتے ہیں اس کے بعد لوگ حضرت عمر کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور حضرت عمر فرماتے ہیں میں تنہا تھا اور اتنے سارے لوگ تھے اور ہمارے درمیان انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا اور ہمارے درمیان لڑائی شروع ہوئی اور میں نے اس مجمع کے ساتھ جو میرے اوپر چڑھ دوڑا تھا میں لڑتا رہا یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی. اور کہتے ہیں پھر بھی میں تھکا، میں نے وہ ہار نہیں مانی. اتنے میں میں نے دیکھا کچھ اور لوگ بھی جمع ہو گئے تو میں گھر کے اندر گیا تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ اس نے آ کر کہا کہ لوگوں سے کہا تم لوگ کیوں جمع ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ عمر بے دین ہو گیا ہے، عمر مسلمان ہو گیا. تو ان کا چھوڑ دو اس کو اور یہاں سے چلے جاؤ، بس یہ میری امان میں اس کو سمجھو. تو وہ لوگ کہتے ہیں پھر منتشر ہوئے. تو صحابہ کہتے ہیں بہت بعد میں اسلام لانے کے زمانے میں ہم نے عمر سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ کون تھا جس نے آپ کے دروازے سے لوگوں کو ہٹایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ عاص ابن وائل تھا. حالانکہ دیکھیں خود مسلمان نہیں ہوا، اسلام اس کی قسمت میں نہیں تھا، لیکن عمر فرمایا کہ وہ عاص ابن وائل تھا اور وہ میرے پاس آیا. اور پھر آپ نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ ہم حق پر ہیں؟ آپ نے کہا بے شک ہم حق پر ہیں. کہا پھر ہم نماز بیت اللہ میں کیوں نہیں پڑھتے؟ حضور نے فرمایا کہ تمہاری قوم نہیں پڑھنے دیتی. ان کا رسول اللہ ہم بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے. اور پھر حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت عمر بھی آئے اور اگلے دن جب یہ لوگ نکلے بیت اللہ میں پہلی دفعہ نماز پڑھنے کے لیے تو 2 قطاروں کے اندر مسلمان نکلے اور پہلی قطار کے سرے کے اوپر حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے آگے اور دوسری قطار کے آگے جو سیدنا عمر ابن خطاب تھے. اور یہ لوگ اس طرح مسلمان وہاں سے نکل کر بیت اللہ میں پہنچے اور پہلی نماز علی الاعلان جو بیت اللہ میں مسلمانوں نے ادا کی وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ادا کی. اور ایک صحابی نے پوچھا عمر ابن خطاب سے کہ